سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خوف سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کی منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کس بات کا خوف ہے، وہ جانتا ہے اب صبر مشکل ہو رہا ہے، لیکن جانتے ہو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کی مدد ایسے کرے گا آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ پتہ ہے وہ پھر فرماتا ہے، وہ کہتا ہے جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے، تو تم پھر ایک ناممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہاری سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے تم مایوس نہ ہوا کرو۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جایا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین، تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتی ہوئی صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان آزمائشوں سے تھک گئے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان آزمائشوں سے تھک گئے ہو۔ وہ تمہارے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، نہ ہی اس نے کبھی اپنے بندے کو اکیلا چھوڑا اور نہ ہی چھوڑے گا۔ اللہ کی ہر مصلحت پر یقین رکھو، وہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرے رب کا اپنے بندے سے وعدہ ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور ایمان سے پکارتے ہیں، اور یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دیتا ہے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر وہ ہر کام جو ناممکن نظر آئے اس کی کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دیتا ہے وہیں تا عمر تم رک جاتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں،
اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہوتا ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے جائیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کی تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان تو نہیں ہوتا، مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ۔ اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگی کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنی دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک رب العزت ہر ذی روح کے حال سے واقف ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدوں میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کرواتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح وہ دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندے کے لیے کچھ غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں نہ ملے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزار کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرف کی نعمتیں انہیں عطا کی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام آسان فرمائیں گے۔